बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जवाद चिश्ती की तरफ से उम्मत मुस्लिमा को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों को और ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखने वालों को ढेर सारी दुआएं और सलाम। नाज़रीन, आज आपकी खिदमत में मुस्लिम पॉलिटिक्स के हवाले से हाजिर हैं और हमारा मुस्लिम पॉलिटिक्स के हवाले से एक बेहतरीन सिलसिला सिर्फ़ और सिर्फ वक्त की ज़रूरत को समझते हुए और वक्त की ज़रूरत के तहत जो आजकल मुल्क पाकिस्तान में भी हालात हैं और ख़ुसूसन उम्मत मुस्लिमा के साथ किया जाए, उस हवाले से हमारा एक बेहतरीन सिलसिला ये जारी है ताकि हम कुरान और सुन्नत के मुताबिक उम्मत मुस्लिमा को ख़ुसूसन पाकिस्तान की आवाम को गाइड कर सकें और इनको बता सकें कि असल इस्लाम क्या है और इस्लाम में सियासत क्या है। बाज़ औक़ात ये किया जाता है कि सियासत को कहते हैं जी इस्लाम से दूर करो, इस्लाम में सियासत नहीं है, या दीनदार लोग जो हैं वो सियासत क्यों करेंगे, उनका सियासत में क्या काम है। तो याद रखिएगा नाज़रीन, ये हमारे इस्लाम की खूबसूरती है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए जो अल्लाह ताला ने हमें अहकामात दिए, दीन दिया, इस्लाम दिया, उसकी ये खूबसूरती है कि ज़िंदगी का हर पहलू इसमें कवर है। अगर कोई ऐसा सोचता है कि इस्लाम में ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं, तो इसका मतलब है वो इस्लाम पर हमलावर है और इस्लाम के उसूलों और कवानीन के ख़िलाफ़ वो जा रहा है। अब जो लोग ऐसा करें उसको आपने देखना है कि कौन कौन से लोग इस तरह कर रहे हैं। आपका क्या फ़र्ज़ बनता है बहैसियत मुसलमान और उम्मत मुस्लिमा, मुसलमान होने की हैसियत से, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखने की हैसियत से आपका क्या किरदार होना चाहिए, आपने किस तरह आगे चलना है और कैसे हमने जो ख़ुसूसन पाकिस्तान की कौम है इसे कैसे हमने समझाना है, इसे कैसे हमने बताना है कि सियासत असल में कैसे होती है, पॉलिटिक्स कहते किसे हैं। तो नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मुस्लिम पॉलिटिक्स के हवाले से, हुक्मरानों के हवाले से जो अपनी अपने आवाम को सही तरह गाइड नहीं करते हैं, बताते नहीं, आवाम को धोखा देते हैं, फ़रेब देते हैं। आज का ये हमारा टॉपिक कि आवाम को धोखा देने वाले जो हुक्मरान हैं उनको क्या सज़ा मिलेगी। अल्लाह और उसके रसूल का फरमान हम देखते हैं। पहले मैं दो अहादीस मुबारक आपके साथ शेयर करूंगा, उसके बाद मुख्तसर से डिस्कशन करेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप इस पैगाम को ख़ुद भी देखें, दूसरों तक भी फैलाएं, शेयर करें, मुझसे भी रब्ता करें। पॉलिटिक्स के हवाले से, मुस्लिम पॉलिटिक्स के हवाले से, इस्लामी सियासत के हवाले से एक बेहतरीन हम काम कर रहे हैं, करने जा रहे हैं आगे, और बेहतरीन चीज़ें इसमें इस्लाम के मुताबिक हम इंशाअल्लाह करने की कोशिश करेंगे, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें इस मकसद में कामयाबी अता फरमाए। लिहाजा आपने भरपूर साथ देना है, तामुन करना है। किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप हैं, आप चाहे फेसबुक पर हैं, यूट्यूब पर हैं, कहीं पर भी हैं, आप हमें सपोर्ट करें। और ख़ास उन लोगों से जो कुछ जिनकी हैसियत है, कुछ सपोर्ट कर सकते हैं, ताउन कर सकते हैं, वो भी ख़ुसूसन इस मकसद में साथ चलें ताकि हम मजबूत होकर उम्मत मुस्लिमा के लिए, ख़ुसूसन पाकिस्तानी कौम के लिए कुछ ना कुछ कर सकें। तो नाज़रीन, अहादीस मुबारक मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले जो हदीस है उसका आप हवाला पहले नोट कर लीजिएगा। ये हवाला है सही मुस्लिम का, इसे आपने नोट करना है। रकमुल हदीस जो है वो 277 और 142 यानी 277 एंड 142 किताबुल ईमान में ये आप देख सकते हैं, सही मुस्लिम। यहाँ पे हज़रत माकिल बिन यसार रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि कोई बंदा भी ऐसा नहीं कि जिसको अल्लाह ने रियायत यानी अवाम पर ज़िम्मेदार यानी हुक्मरान बनाया हो और वो इस हाल में मरे कि वो अपनी रियाया यानी अवाम को धोखे देने वाला हो, तो उस पर अल्लाह जन्नत को हराम कर देता है। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है, सही मुस्लिम शरीफ की। और दूसरी जो हदीस है पहले मैं वो आपके सामने रखकर उस पर मुख्तसर सी डिस्कशन करते हैं। अब दूसरी जो हदीस है वो हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं, इसका पहले आप हवाला भी नोट कर लीजिएगा। ये मुअज्जमुल औसत लितबरानी का हवाला है और हदीस नंबर जो है ये 3481 है, यानी 3481। ठीक है, ये आपने याद रखना है। 3481 हदीस नंबर, जिल्द नंबर है 4 और सफ़ा नंबर है 11। ये आपने इसको जहन में रखना है नाज़रीन। अब हदीस आप सुनिए। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ جو شخص مسلمانوں کے کسی بھی معاملے کا ولی بنا، کسی بھی معاملے کا، یہاں پہ الفاظ ہیں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، کسی بھی معاملے کا ولی بنا یعنی حکمران بنا، ان کو پھر اس نے ان کو دھوکہ دیا تو وہ جہنم میں ہوگا، یعنی اسے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اب ناظرین یہ دو آپ نے حدیث مبارکہ سنی، اور یہاں پہ جو پاکستانی قوم ہے خصوصاً اس کو کیا سمجھایا جاتا ہے، جی ہماری حکمت عملی ہے، ہم اپنے طریقے سے ملک کو لے کر چل رہے ہیں اور آپ لوگوں نے اس میں عمل دخل انداز اس میں نہیں کرنی ہے، کوئی آپ نے اس میں عمل اپنا نہیں دکھانا ہے، آپ کا کوئی رول اس میں نہیں ہے، یہ سارا ہمارا کام ہے، ہم اوپر لیول پہ جو بیٹھے ہیں سیاسی لوگ ہیں، یہ ہمارا کام ہے، آپ لوگوں کو اس چیز کا حق نہیں ہے کہ آپ سوال اٹھائیں کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کس کے پاس کتنا پیسہ ہے، کس کے پاس کیسے آیا پیسہ، یہ آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، یہ آپ کو سکھاتے ہیں اور نام کیا لیتے ہیں، جی ہم عوام کے بڑے چاہنے والے، ہم عوام کے خیر خواہ ہیں، ہم عوام کی بڑی بھلائی سوچتے ہیں، خاک بھلائی سوچتے ہیں جب عوام کے سامنے کچھ رکھتے ہی نہیں ہیں۔ ٹیکسز آپ یہ اندازہ کریں ملک میں کتنے ٹیکس اکٹھے ہوتے ہیں، کسی کو خبر ہے کہ ہمارے سامنے وہ ٹیکس ہوں اور وہ ہمیں بتا سکے کہ جی اتنا جو ہے نا ٹیکس اکٹھا ہو رہا ہے اور وہ کدھر جا رہا ہے، کسی کو معلوم ہے؟ اسی طرح کوئی بھی پاکستانی لیول پہ دیکھیں، ملکی لیول پر، نیشنل لیول پر، انٹرنیشنل لیول پر دیکھیں، کوئی بھی معاملات چل رہے ہیں تو کیوں حکومت عوام سے چھپاتی ہے؟ یاد رکھیے گا جنگی معاملات میں وہ ایک اور حکمت عملی ہوتی ہے، لیکن عام حالات میں اگر کوئی عوام سے کچھ چھپا رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، فریب دے رہا ہے، چاہے وہ حکومت پر لانے والا ہے یا ان کو لانے والے جو ہیں، ٹھیک ہے، اگر یہ عام عوام سے چھپا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ دھوکہ دے رہے ہیں اور یہ جہنم کے حقدار ہیں۔ جس طرح لاسٹ ٹائم ہم نے ایک لیکچر شیئر کیا تھا، اس میں حضرت ابی سفیان رضی اللہ عنہ ان سے روایت تھی، انہوں نے بیان کیا جب وہ ممبر پر چڑھے تھے، آپ ہمارے پچھلے لیکچر سن سکتے ہیں، جب وہ ممبر پر چڑھے تو انہوں نے کہا کہ مال بھی ہمارا، غنیمت بھی ہماری ہے، تو 2-3 مرتبہ انہوں نے کہا، تیسری مرتبہ ایک شخص وہاں پہ کھڑا ہو گیا تو اس نے کہا نہیں آپ غلط بیان کریں، مال بھی ہمارا ہے، غنیمت بھی ہماری، ہم اگر اس میں کوئی رکاوٹ حائل ہوئی تو ہم اللہ کی طرف سے تلوار سے فیصلہ کریں گے، اس قدر شدت سے، یعنی کہ اسلام ہمیں سمجھاتا ہے، بتاتا ہے۔ اس پر وہ پھر جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں وہ پھر انہوں نے خوشی کا اظہار کیا کہ میں ان لوگوں میں نہیں ہوں جو بندر کی طرح کود کود کر جہنم میں داخل ہوں گے، جن کے سامنے کوئی بولنے والا نہیں ہوگا، جو جیسے مرضی کریں گے۔ تو یہ ناظرین ہم نے لاسٹ لیکچر میں شیئر کیا تھا۔ تو اب یہ بات آپ کے سامنے ہے کہ کون لوگ اس طرح کر رہے ہیں جو عام عوام کے سامنے چیزیں نہیں رکھتے ہیں، نہیں لانے دیتے ہیں۔ اب بالفرض مجھے کوئی عہدہ ملتا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ کسی بھی کمپنی میں مجھے کوئی عہدہ ملتا ہے، اگر میں وہاں پہ ان کو دھوکہ دیتا ہوں، میں وہاں سے مال بٹورتا ہوں، چوری چھپے کوئی اپنے بینک اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کرتا ہوں، کہیں پہ بھی کوئی ایسی حرکت کرتا ہوں، تو بینک جو ہو، اگر وہ بینک ہے یا کوئی فرم ہے یا کوئی بھی کمپنی ہے، تو وہ جب اس کو اختیار ہوتا ہے تو وہ ساری جانچ پڑتال کرتی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کیسے کیسے پیسے نکالے ہیں یا کچھ کیا ہے ایسا، تو میری وہاں پہ گرفت ہوگی۔ اسی طرح جب سیم یہی چیز عوام سوچے حکومتی اراکین کے بارے میں، تو پھر یہ جواب کیوں ملتا ہے، جی عوام کو حق ہی نہیں ہے بولنے کا، جبکہ اسلام ہمیں کون سی سیاست سکھاتا ہے کہ آپ نے بولنا ہے، آپ نے جواب لینا ہے، آپ نے پوچھنا ہے کہ جی آپ تو اتنے عرصے پہلے آپ سائیکل پہ پنچر ہوئے سائیکل چلاتے تھے آپ، اور آپ جو ہے نا سائیکل پہ میٹر ریڈنگ کرتے تھے، آج کیسے ہمارے وزیر خزانہ بنے ہوئے ہیں، ہمارے کیسے فلانے عہدے پر ہیں، فلانے عہدے پر ہیں۔ یہ عوام کا حق بنتا ہے، عوام کو کیوں یہ بات بھلا دی جاتی ہے؟ سب سے بڑا گلہ پاکستانی قوم سے بھی کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو بھول جاتی ہے، جبکہ اب وقت نہیں ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو بھولا جائے۔ اب آپ کے سامنے ہے کہ جو بھی حکمران عوام کو دھوکہ دیتے ہیں، فریب دیتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا ٹھکانہ ہی جہنم ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ تو آپ لوگ کیسے اپنے اوپر ایسے لوگوں کو مسلط ہوتے دیکھ سکتے ہیں؟ پاکستان کی 77-78 سالہ تاریخ، جب سے بھی پاکستان آزاد ہوا ہے، یہی کچھ تو چل رہا ہے۔ چوری کرنے والا جتنا بڑا چور ہوتا ہے اس کو زبردستی لا کر ملک پر مسلط کر دیا جاتا ہے، سوال کرو تو یا تو غائب کر دیا جاتا ہے یا مار دیا جاتا ہے۔ یہ کام یہاں پہ چل رہے ہیں، تو یہ کسی ایک بندے کا کام ہے۔ آپ کو امت مسلمہ بن کر لا الہ الا محمد رسول اللہ کی بنیاد پر آپ نے مل کر سوچنا ہوگا، کام کرنا ہوگا۔
اگر آپ سندھی، بلوچی، پٹھان، فلانا فلانا سرائکی یہ وہ بن کر الگ الگ سوچیں گے تو یہ اسی طرح آپ کو مارتے رہیں گے اور آپ کے ملک کو لوٹتے رہیں گے۔ یاد رکھیے گا، آپ نے اپنی حفاظت بھی کرنی ہے، امت مسلمہ کی حفاظت کرنی ہے، اور خود کو ایک مضبوط قوم بنانا ہے تو آپ کو ایک ہونا ہوگا۔ اگر آپ، میں ہمیشہ سے کہتا ہوں، اگر آپ بحیثیت مسلمان اور اسی رشتے کی بنیاد پر جو ہمارا رشتہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، اگر اس رشتے کی بنیاد پر آپ کام کرنا چاہیں، اس کے ساتھ آپ مخلص ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اسلامی سیاست باقی ہونی چاہیے اور مسلم پولیٹکس کو لے کر ہم آگے چلیں، تو پھر آپ میرے ساتھ کام کریں۔ میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، اور جو بھی لوگ یہ میرے لیکچر سن رہے ہیں ان سے خصوصی گزارش ہے کہ وہ بے شک کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، خود بھی یہ چیز نوٹ کریں اور اپنے بچوں کو بھی یہ چیز سکھائیں، آپ آنے والی نسل کو یہ بات بتائیں، ورنہ اکیلے اگر آپ کہیں پہ کوشش کرتے رہیں گے تو وہ آپ کی کوشش ناکام ہوتی رہے گی۔ آپ جہاں پہ بھی اکیلے آواز اٹھائیں گے آپ کی آواز کو دبا دیا جائے گا۔ تو یہ آپ کے سامنے میں نے کچھ چیزیں رکھی ہیں۔ اسلامک پولیٹکس، مسلم پولیٹکس، کام ہی یہی ہے ہمارا کہ ہم اسلام کو آگے لے کر چلیں، ہم اس پر ورکنگ کریں، لہٰذا آپ نے بھرپور ساتھ دینا ہے، تعاون کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہم اللہ کے حکم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم اور فرمان سے ہم امت مسلمہ کو، خصوصاً پاکستان کے قوم کو گائیڈ کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، بہت بہت شکریہ آپ کا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔